بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال علیہ السلام امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا لرجل افرط فی الثناء علیہ، ایک شخص نے آپ کی بہت زیادہ تعریف کی، وَكَانَ لَهُ مُتَّهِمًا، حالانکہ وہ آپ سے عقیدت و ارادت نہ رکھتا تھا۔ مولا نے فرمایا انا دون ما تقول، جو تمہاری زبان پر ہے میں اس سے کم ہوں، وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ، اور جو تمہارے دل میں ہے اس سے زیادہ ہوں۔ امیر کائنات اس شخص کو جو ان کے سامنے کھڑا تھا، افراطا، افراط یعنی حد سے تجاوز کرنا، ثنا کہتے ہیں تعریف کو۔ ایک شخص آتا ہے امیر المومنین علیہ السلام کی خدمت میں اور تعریفیں شروع کر دیتا ہے، تعریف کرتا کرتا بہت زیادہ تعریفیں کی، حالانکہ اس کے دل میں وہ اعتقاد نہ تھا جو وہ لفظوں میں بیان کر رہا تھا۔ اس زمانے بھی میں بس اتنا کہوں گا کہ کچھ نادان لوگ ہوتے تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ہم امیر المومنین کے سامنے بہت بڑے بڑے الفاظ کے ساتھ ان کی تعریف کر دیں گے تو وہ یہ سمجھیں گے کہ یہ بندہ ہمارا بڑا مخلص ہے۔ نادان کہتا ہوں، اس سے زیادہ نہیں کہتے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کو امیر المومنین علیہ السلام کی معرفت ہی نہ تھی۔ وہ امیر المومنین علیہ السلام کو اپنی طرح، ہماری طرح ایک عام شخص کے جو فقط ظاہر کو جانتا ہے اور بس، وہ ان کو ایک عام عالم کی طرح سمجھتے تھے کہ جیسے ہم لوگ ہیں، ہمارے سامنے جو بندہ جو ظاہری بات کرتا ہے ہم اسی کو سمجھتے ہیں، اس کے دل میں کیا ہے ہم اس کو نہیں سمجھتے، اس لیے کہ ہم اس دنیاوی مکتب کے پڑھے ہوئے ہیں، ہم انہی سکولوں کالجوں کے پڑھے ہوئے ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شاگرد رشید تھے۔ امیر المومنین علیہ السلام کے قلب مبارک میں جو علم تھا وہ کسی عام سکول و کالج سے پڑھا ہوا نہیں تھا، وہ مکتب الہی کے شاگرد تھے۔ یہ نادان بندہ ان کے سامنے جو الفاظ سید رضی رحمت اللہ علیہ نقل فرمائے کہ اس نے تعریف میں افراط کیا۔ افراط کا معنی ہوتا ہے یعنی حد سے بڑھانا، کوئی غلو کیا یا کوئی تجاوز کیا، ایسا کچھ کہا۔ امیر المومنین تو جانتے تھے کہ یہ الفاظ کیا استعمال کر رہا ہے، اس کے دل میں کیا ہے۔ سبحان اللہ، بہت پیاری تعبیر کی، اور بالفاظ دیگر اگر ہم کہیں، بالفاظ دیگر مولا نے اس کو کہہ دیا کہ تو جھوٹ بول رہا ہے۔ کیسے؟ ہم نے فرمایا انا دون ما تقول، جو کچھ تو کہہ رہا ہے یعنی جو الفاظ تیری زبان سے صادر ہو رہے ہیں میں اس سے کم ہوں۔
لیکن وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ، جو کچھ تیرے دل میں ہے، یعنی تو میرے بارے میں جو دل میں اعتقاد رکھتا ہے علی اس سے بہت بلند ہے۔ گویا فرما رہے تھے تیرا اعتقاد اور تیری زبان کے درمیان موافقت نہیں ہے، عقیدہ تیرا کوئی اور ہے، زبان تیری کچھ اور کہہ رہی ہے۔ بدبختی سے آج کا دور بھی اس بندے کی طرح تقریباً ایسا ہے کہ ممبروں پر کہا جاتا ہے زبان سے علی امام المتقین، اور خود خالی واجبات بھی ادا نہیں کرتے۔ اگر تو دل سے علی کو امام مانتا ہے تو پھر تو بھی تقوی اختیار کر۔ زبان سے کہہ رہا ہے علی متقی لوگوں کے امام ہیں اور خود تقوی سے کوسوں دور، پھر اس کا مطلب ہے تیری زبان اور اعتقاد ایک جیسا نہیں ہے۔ اگر تیرا اعتقاد بھی یہی ہے کہ علی متقیوں کے امام ہیں تو پھر تو بھی متقی بن۔ اگر تو زبان سے کہہ رہا ہے کہ علی ہر ظالم کے دشمن ہیں اور خود تو ظلم کرتا ہے، تو پھر تو کس بات سے کہتا ہے کہ میں علی کا ہوں؟ اس لیے کہ تو ظالم ہے، تو جو ظالم ہے اس کا تو علی سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں کہ جن اعتقاد کچھ اور ہے، لفظ کچھ اور، امیر کائنات اس کو پسند نہیں کرتے۔ علی امیر المومنین علیہ السلام کا پسندیدہ شخص وہ ہے جس کا لفظ اور عقیدہ ایک جیسا ہو، جو دل میں ہے وہ زبان پر ہو، دل میں کچھ اور ہو اور زبان میں کچھ اور ہو۔ اس فرمان کی روشنی میں فرماتے ہیں یہ شخص میرا پسندیدہ نہیں، کیونکہ اس کو براہ راست کہہ دیا انا دون ما تقول، جو کچھ تو کہہ رہا ہے میں اس سے کم ہوں۔ وَفَوْقَ مَا فِي نَفْسِكَ، اور جو تیرا اعتقاد ہے میرے بارے میں، جو عقیدہ ہے، میں اس سے بہت بلند ہوں۔ اب اس پر زیادہ وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، ہم میں سے ہر بندہ خود دیکھ سکتا ہے کہ میرا اعتقاد کیا ہے اور میرے الفاظ کیا ہیں۔ اگر میرا اعتقاد اور الفاظ ایک جیسے ہیں میں محبوب علی ہوں، لیکن اگر میرا اعتقاد کچھ اور ہے اور لفظ کچھ اور ہیں تو پھر مشکل ہو جائے گا۔ وقال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں بقیت السیف ابقا عددا و اکثر ولدا، تلوار سے بچے کھچے لوگ زیادہ باقی رہتے ہیں اور ان کی نسل زیادہ ہوتی ہے۔ اب اس فرمان مبارک کی وضاحت سید رضی نے بھی نہیں فرمائی، ابن ابی الحدید نے کہا، شرح ہے نہج البلاغہ کی، یہ شخص معتزلی ہے، بڑی معروف شرح ہے، علمی حلقوں میں اس کو بڑا پسند کیا جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ جب امیر المومنین یہ فرما رہے تھے کہ تلواروں سے بچے کھچے لوگ عدد کے لحاظ سے بھی زیادہ اور اولاد کے لحاظ سے بھی اکثر زیادہ ہوتے ہیں، کاش اس کی علت بھی بیان فرما دیتے۔ مولا نے علت بیان نہیں کی، واضح نہیں کیا کہ یہ جو فرمایا کہ تلوار سے بچے لوگ اب کا عدداً، یعنی عدد کے لحاظ سے زیادہ دیر تک رہتے ہیں،
वह अक्सर वालदन, और नस्ल के लिहाज से, औलाद के लिहाज से ज़्यादा होते हैं, इसको वाज़ेह नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने इसकी मुख्तलिफ वजाहतें की हैं, क्लियर नहीं है। जहाँ तक थोड़ा बहुत समझ आया वो ये है कि जो लोग तलवारों से बच जाते हैं, यानी जो जालिम के मुकाबिल में मजलूम होता है, कि जब एक जालिम मजलूमों को मारता है, जो मजलूम होता है वो ज़्यादा देर तक रहता है, उनकी नस्लें ज़्यादा होती हैं, और जो जुल्म के साथ रहते हैं वो ज़्यादा अरसा नहीं रहते, वो ख़त्म हो जाते हैं। मुख्तसर ये, बाकी इसमें बातें बहुत हैं और हम ज़्यादा उसको हो चुके क्लियर नहीं है, इसलिए हम इसको नहीं चाहते कि अपनी बात दरमियान में ले आएं। वक़ाल अलैहिस्सलाम, अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन तारका कौला ला अदरी उसीबत मकातिलहू। मकातिल जम है मक्तल की। मक्तल इंसान के उस उज़ू को कहते हैं कि जब उस पर कोई चोट लग जाए तो फिर बचना मुश्किल होता है। तो मकातिल उनका, जैसे कहते हैं दिमाग पे चोट लग गई, सर पे चोट लग गई, फुलां पे, यानी उसमें बंदा फिर मुश्किल बचता है। ऐसे उज़ू पर चोट आ जाए तो उसको अरबी में मक्तल, और जमा हो गई मकातिल। ये मजमून कल भी आया था, लेकिन उसकी तरतीब कोई और थी। अमीरुल मोमिनीन आज किसी और फरमान में यूं फरमा रहे हैं। कल क्या फरमाया था कि जिस चीज का आपसे सवाल हुआ, अगर आप उसको जानते नहीं हैं तो ला आलम कहने में शर्म महसूस ना करो, कह दो कि मुझे इसका इल्म नहीं है। ये बात थी। फिर मैंने एक वाक्य भी कल सुनाया था। आज फरमान तकरीबन उससे मिलता जुलता है। फरमाते हैं, मन तारा का कौला ला अदरी, जिसकी जबान पर कभी यह जुमला ना आए, कौन सा, मैं नहीं जानता, तो वो चोट खाने की जगहों पर चोट खा कर रहता है। मुराद क्या? अमीर फरमाते हैं, अल्लाह तबारक व तआल वो ज़ाते मुक़द्दस है जिसको हर शय का इल्म है, इसलिए कि वो खालिकुल अशिया है, इल्म ज़ात है। या वो बरगुज़ीदा हस्तियां जिनको अल्लाह ने खुसूसी इल्म अता फरमाया कि वो ये कह सकते हैं कि हमें सब चीजों का इल्म है। हम लोग जो उस लिस्ट में नहीं हैं, उनके बारे में अमीर फरमाते हैं कि जो शख्स ला अदरी, ये अरबी हो गई, उर्दू में क्या हो गया, मैं नहीं जानता। जो बंदा इस मैं नहीं जानता वाले जुमले को तर्क कर दे, छोड़ दे, क्या मतलब, यानी जो इंसान कभी ये ना कहे कि मुझे पता नहीं है, मुझे इल्म नहीं है, बल्कि जो बात पूछो बस जवाब ही जवाब, जवाब ही जवाब, जो कभी नहीं कहता मुझे इल्म नहीं है, फरमाते हैं वो चोट खाने के जगहों पर चोट खा जाता है। मुराद क्या कि कभी वो ऐसे मकाम पर फंस जाएगा कि जहां उसके पास निकलने का कोई रास्ता न होगा। ओ मख्तल, यानी ऐसी उज़ू पर चोट लगना कि जहां से बचना मुश्किल है। क्यों? इसलिए हमें दोनों, कभी सवाल हो तो हम कहें जी मुझे पता है, और बसा औकात सवाल ऐसी चीज का होता है पता नहीं है, तो हमें कह देना चाहिए कि ला अदरी, जी मुझे इल्म नहीं है, मैं पूछ के बताऊंगा, मैं देख के बताऊंगा। क्यों? गुरूर में मुब्तला हो जाता है वो शख्स, मुतकब्बिर है वो शख्स कि जो ये कहे कि मुझे सब पता है। ना, ऐसा नहीं है। सब पता बस उसको है या जिसको उसने इल्म अता किया है। लिहाजा जिसका तुम्हें इल्म है उसको बता दो,
اور جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہہ دو لا ادری میرے علم میں نہیں ہے۔ قول لا ادری کو یعنی میں نہیں جانتا، اس جملے کو کبھی ترک نہ کرنا ورنہ ہلاکت میں۔ کیوں؟ اس لیے کہ بسا اوقات آپ سے کسی ایسی چیز کا سوال کیا جا رہا ہوتا ہے کہ جس کو تم نہیں جانتے، اور تو نے تو روٹین بنا لی ہے کہ مجھے سب پتا ہے، جس کو نہیں جانتے پھر وہاں بھی کوئی غلط سارا جواب دیں گے، ممکن ہے دنیا تباہ کر بیٹھیں، ممکن ہے آخرت تباہ کر بیٹھیں۔ تو اس لیے ہم لوگ ہیں جو اس خاص مخلوق کا حصہ نہیں ہے جن کو علم الہی خصوصی عطا ہوا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم ادری اور لا ادری میں رہیں، یعنی ہم اپنی زندگی میں یہ شامل رکھیں کہ جب ہم سے سوال ہو کبھی کہیں میں جانتا ہوں مجھے علم ہے وہ بتا دیں، اور کبھی کہیں لا ادری میں نہیں جانتا میرے علم میں نہیں ہے، میں پوچھ کے بتاؤں گا، میں دیکھ کے بتاؤں گا۔ اس لیے کہ اس جملے کو اس پچھلے فرمان کے ساتھ ملانا ہے جہاں امام نے فرمایا کہ جس چیز کا تمہیں علم نہیں ہے وہاں لا عالم کہنے میں شرم محسوس نہ کرو، تاکہ تم اس غلط فہمی کی بنیاد پر کہیں خدا نخواستہ اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھو۔ قال علیہ السلام، امیر المومنین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، رأی الشیخ احب الی من جلد الغلام، بوڑھے کی رائے مجھے جوان کی ہمت سے زیادہ پسند ہے۔ ورویا، اور ایک روایت یہ بھی ہے کہ فرمایا رأی الشیخ احب الی من مشہد الغلام، یعنی بوڑھے کی رائے مجھے جوان کے خطرہ میں ڈٹے رہنے سے زیادہ پسند ہے۔ شیخ بزرگ کو کہتے ہیں، بوڑھے کو کہتے ہیں جو عمر کے لحاظ سے زیادہ ہو۔ خوب، جلد الغلام، غلام یعنی جوان، ٹھیک ہو گیا۔ جلد اس کا معنی ہے اس کی ہمت، یہ بھی اس کا معنی ہے، اور اس کا معنی ہے صبر علی القتال، یعنی میدان میں جنگ میں صبر کرنا، مراد وہی ہمت ہے، ڈٹے رہنا۔ مشہد کا معنی تقریباً یہ بھی وہی ہے، میدان جنگ میں کود جانا، ڈٹ جانا، دشمن کا سامنے آ جانا، یہ اس کے معنی ہے۔ فرماتے ہیں رائے الشیخ، بزرگ کی رائے، سوچ، جو بندہ اپنی عمر کے 60-70 سال گزار بیٹھا ہے، امیر المومنین کی نظر میں یہ شخص چونکہ تجربہ کار ہے، اس نے دنیا کے نشیب و فراز دیکھے ہیں، اور اگر میدان جنگ ہے، ایک وہ جوان ہے جو دشمن کے سامنے باہمت ڈٹا ہوا ہے، لڑ رہا ہے، اور ایک وہ بزرگ ہے جو پیچھے خیمے میں یا اپنی جو ان کا کیمپ ہے وہاں بیٹھا ہے۔ فرماتے ہیں اس بزرگ کی رائے، اس کی فکر، اس کا مشورہ، اس کی تدبیر زیادہ مجھے پسند ہے اس جوان سے جو سامنے تلوار لے کر یا گن لے کر لڑ رہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنگیں تفکر سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں بہترین حکمت عملی سے جیتی جاتی ہیں، جنگیں بہترین تدبیر سے جیتی جاتی ہیں، صرف اسلحہ کا ہونا کافی نہیں ہوتا۔ امیر کائنات یہاں پر یہ فرماتے ہیں کہ ایک بزرگ شخص ہے جو صرف مشورے دے رہا ہے، ایک وہ جوان ہے جو میدان جنگ میں دشمن کے سامنے کھڑا ہے۔ فرماتے ہیں احب الیہ، مجھے اس بوڑھے کی رائے، مشورہ، اس کی سوچ، اس کی مشاورت
زیادہ محبوب ہے بنسبت اس کے کہ جو جوان میدان جنگ میں لڑ رہا ہے. یہ تو جنگ کی بات ہو گئی. اگر ہم آ جائیں اپنی عام زندگی میں، فرمائے تو اسی کو یہ بھی تو ایک جنگ ہے نا، ایک نظام ہے کہ ہم چل رہے ہیں. بوڑھے کی رائے، بوڑھے سے مراد یعنی وہ شخص جو 60-70 سال کا تجربہ رکھتا ہے، اس کی رائے، اس کی فکر، اس کی سوچ، اس کا مشورہ اس جوان سے زیادہ محبوب ہے کہ جو میدان عمل میں ہے. ہمارے ہاں بدبختی سے امیر کائنات کے اس فرمان کی ٹوٹل مخالفت کی جاتی ہے. کیسے؟ اگر کوئی بزرگ ہمارا کسی جوان کو مشورہ دے تو وہ کیا کہتا ہے؟ او جی آپ اب بوڑھے ہو چکے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ہے، آپ باتیں ایسی نہیں ہیں. یعنی بزرگ کا مشورہ جسے امیر المومنین فرما رہے ہیں احب الیہ، مجھے زیادہ پسند ہے، مجھے زیادہ محبوب ہے. علی فرما رہے ہیں کہ بوڑھے اور بزرگ کا رائے، اس کا مشورہ، اس کی فکر مجھے پسند ہے. اور آج تو 4 جماعتیں پڑھے ہوا کہہ رہا ہے کہ تو بوڑھا ہو گیا، ابھی تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں سمجھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کیا کرنا ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے تیرے پاس ڈگری ہوگی، اس کے پاس تجربہ ہے. تجربہ اور چیز ہے، ڈگری اور چیز ہے. امیر المومنین کے اس فرمان کو دیکھو، میں نے بار بار یہی کہا ہے کہ یہ نہج البلاغہ بعد از قرآن ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے. یہ ہمارے انفرادی میرے گھر میں کوئی بزرگ ہے، میرے حلقہ احباب میں کوئی بزرگ ہے، اور وہ بزرگ مجھے کوئی مشورہ دیتا ہے، خبردار کبھی ایسا نہ کہو کہ آپ اب بوڑھے ہو گئے، آپ کو اب پتہ نہیں ہے جی، آپ فلاں ہو گیا. نہ، اس کے تجربات تم سے زیادہ ہیں. امیر کائنات کی نظر میں رائے الشیخ، بزرگ کی، بوڑھے کی رائے، فکر، سوچ، مولا فرماتے ہیں احب الیہ، مجھے زیادہ محبوب ہے غلام یعنی جوان کی اس ہمت سے یا میدان جنگ میں دشمن کے سامنے ڈٹے رہنے سے. خوب قال علیہ السلام، امیر المومنین نے ارشاد فرمایا عجبت لمن یقنت ومعہ الاستغفار، اس شخص پر تعجب ہوتا ہے کہ جو توبہ کی گنجائش کے ہوتے ہوئے مایوس ہو جائے. غور کرنا ہے. عجبت لمن یقنت، یقنت قنتا یقنت، یقنا ہوتا ہے مایوس ہو جانا، نا امید ہو جانا. مولا کائنات جہاں پر فرما رہے ہیں مجھے اس شخص پر تعجب ہے جو استغفار کرنے کی طاقت رکھتا ہے. جس بندے کے پاس توبہ کی گنجائش ہے، استغفار یعنی طلب مغفرت، طلب مغفرت وہ یعنی توبہ کرنا. امیر المومنین ایک نقطہ دے رہے ہیں ہمیں کہ جو شخص توبہ کر سکتا ہے
لیکن وہ توبہ کی طرف نہیں جاتا اور مایوس ہو جاتا ہے رحمت الہی سے، مجھے اس شخص پر تعجب ہے۔ روایات بھری پڑی ہیں کہ جس میں کہا گیا اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ بس جی میں اتنے گناہ کر بیٹھا ہوں کہ اب میرے پاس معافی، میں توبہ کی گنجائش ہی نہیں ہے، میرے اتنے گناہ ہو گئے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یعنی رحمت الہی سے مایوس ہو جانا گناہان کبیرہ میں سے ہے۔ تیرا مایوس ہونا اس بات کو پر دلالت کرتا ہے کہ گویا اللہ معاف کرنے پر قادر ہی نہیں ہے، اس کی قدرت کا انکار تو کفر ہے۔ اس لیے کہ وہ قرآن میں واضح الفاظ میں بیان فرما رہا ہے ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اس کا اعلان ہے کہ وہ چاہے تیرے سارے گناہ معاف کر سکتا ہے، اور تو کہہ رہا ہے کہ میرے گناہ معافی کے قابل نہیں ہیں۔ کیا تو اللہ کو عاجز سمجھتا ہے؟ کیا تو اللہ کی قدرت کا قائل نہیں ہے؟ اس لیے تو کہا گیا ہے کہ رحمت الہی سے مایوس نہیں ہونا۔ جتنی غلطیاں کر بیٹھا ہے، جتنی غلطیاں تم سے ہو گئی ہیں، جتنی غلطیاں ہو گئی ہیں، خبردار اپنا ایمان بچانا، اپنا اسلام بچانا، کبھی رحمت خدا سے مایوس نہ ہونا۔ ایک ہے گناہ، آپ سے ایک گناہ ہوا، دوسرا، تیسرا، چوتھا، بہت سارے گناہ ہو گئے۔ ان سب گناہوں سے بڑھ کر گناہ ہے رحمت الہی سے مایوس ہو جانا۔ لیکن انشاءاللہ آگے آئے گا، لیکن غلط فہمی میں بھی نہ رہنا کہ تو اس غلط فہمی میں رہ کر گناہ پر گناہ کرتا جا کہ اس کی رحمت وسیع ہے۔ نہ، اس کی رحمت اس لیے وسیع نہیں کہ تو گناہ پہ گناہ کرتا جا، بلکہ اس کا مطلب ہے جب تمہیں احساس ہو گیا کہ میں گناہگار ہوں تو بس اب توبہ کر۔ توبہ اگلے سال کروں گا، حج پر جاؤں گا، کربلا جاؤں گا، توبہ کروں گا۔ بھی تو پتہ نہیں صبح سو کے اٹھے گا یا نہیں اٹھے گا۔ میں بھی کلاس پڑھا رہا ہوں، کنفرم نہیں ہے کہ میری کلاس پوری ہوگی یا نہیں ہوگی، اس لیے کہ موت کا تو کوئی پتہ نہیں، کسی بھی لمحے آ سکتی ہے۔ دو باتیں، ان کو ذرا ترتیب سے لینا ہے۔ گناہ کر بیٹھا ہے، بہت سارے ہو گئے، تیرے پاس توبہ کی گنجائش ہے، تو جب گنجائش ہے پھر اس کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بس صدق دل سے توبہ کر، کیونکہ اس نے خود کہا ہے کہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، وہ چاہے تو سارے گناہ معاف کر سکتا ہے۔ اور اسی طرح یہ غلط فہمی بھی اپنے اندر پیدا نہ ہونے دینا کہ وہ بڑی رحیم کریم ذات ہے، معاف کر دے گا، اور اس بنیاد پر تو گناہ پر گناہ کرتا جا۔ ایک سال اس سال روزے نہیں رکھے، بھائی اللہ معاف کرے گا، اگلا سال روزے رکھے، اللہ معاف کرے گا۔ بھئی اس کی رحمت تمہیں گناہوں کے کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ لطف لینا ہے کہ جیسے رحمت خدا سے مایوس ہو جانا گناہان کبیرہ میں سے ہے، تو اس کی رحمت کی امید رکھ کر
जान बूझ कर गुनाह पर गुनाह करते जाना, ये भी तेरे इकाब में इजाफे का सबब है। इसलिए उसकी रहमत वासिया का मतलब ये नहीं है कि तू रहमत पर उम्मीद रख और फिर आमदन गुनाह पर गुनाह करता जा, इसकी भी तुम्हें इजाजत नहीं। लिहाजा अमीर कायनात ने फरमाया, अजीब तो मुझे ताज्जुब है उस शख्स पर, लिमन यक़नत, कि जो नाउमीद हो जाता है, व माहुल इस्तिग़फ़ार, हालांकि उसके पास इस्तिग़फ़ार जैसा हथियार भी मौजूद है, उसके पास तौबा की गुंजाइश भी है और वो फिर भी नाउमीद हो जाता है। अमीर कायनात फरमाते हैं, मुझे ऐसे शख्स से ताज्जुब है। अल्लाह तबारक व तआला हमें कलाम अमीरुल मोमिनीन को पढ़ने, समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।